ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My beloved audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریویس ویڈیو میں آپ کو جنگ بدر اور اس کا ریزن اور اس کے کازز کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا ریزن کیا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور کفار اپنے لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے ہیں. اس کے بعد جب رات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چند لوگ ہیں میرے ساتھ، اور اگر آج یہ مر گئے اور آج اگر یہ شہید ہو گئے تو کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا. تو جب لڑائی ختم ہو گئی اور میدان جنگ کو دیکھا گیا تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لے کر بیان فرمایا تھا وہ کافر وہیں پڑا ملا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی تھی اور آپ نے اپنے غیب کے علم سے یہ بیان فرمائی تھی. لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے مقتول بھائی عامر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت بےتاب اور بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حارثہ ابن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے. اچانک ان کو تیر آ کر لگا، کفار کی طرف سے ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے. کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ ان کو لے کر جو ہے غصے میں میدان جنگ میں کود پڑا. اور اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مقابلے کے لیے نکلے. عتبہ نے ان لوگوں کا نسب پوچھا. جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری صحابہ کرام ہیں، یہ لوگ انصار ہیں، تو عتبہ نے کہا تم لوگوں میں سے کوئی ہمارے لائق نہیں ہے، تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں. عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، لہٰذا اشراف قریش جو قریش کے سردار لوگ ہیں ان میں سے ہمارے لیے لڑنے کے لیے بھیجو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کارزار میں بھیجا، کیونکہ یہ تینوں اپنے سر پر خود لگائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہچان میں نہیں آ رہے تھے. تو عتبہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان تینوں نے اپنے اپنے نام اور نسب بتائے. کہا ہاں اب یہ ہمارے جوڑ ہیں. جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمانی اور شجاعتی کارناموں سے جو ہے بدر کی زمین کو دہلا دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے اور آپ اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ عتبہ کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو وہیں پر تلواروں سے ڈھیر کر دیا. اس کے بعد عتبہ کا بھائی شیبہ تھا، اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ زخمی کر دیا، جس سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور وہ میدان کارزار میں ہی جو ہے زمین پر گر پڑے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کارزار سے نکال کر خیمے میں لے گئے. ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس سے گودا بہ رہا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں صفوں کے درمیان کھڑا تھا اور میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر لڑکے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کو ابو جہل سے کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، میں جہاں بھی اس کو دیکھوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا
یا لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ یہ شوق ایمانی اور جذبہ شہادت دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اچانک ابو جہل سامنے آ گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے۔ دونوں بچے اتنی سخت اور تیزی سے ابو جہل پر جھپٹے اور اس کو ڈھیر کر دیا تلواروں سے۔ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچوں نے جو ہے اس کو ابو جہل کو ڈھیر کر دیا ہے، تو وہ بچوں پر ٹوٹ پڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے بائیں شانے پر وار کیا کہ ان کا شانہ کٹ گیا اور وہ تھوڑا سا اس میں جڑا رہ گیا تھا۔ لیکن بچوں کی اور ان نوعمر لڑکوں کی ہمت دیکھیں کہ اس لڑکے نے اپنا بایاں بازو پیر سے دبا کر اس کو بالکل الگ کر دیا تاکہ لڑائی کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر حضرت معاذ اکرمہ کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ بچ کر نکل چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کا سر روند کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کتنا ذلیل کیا۔ تو اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ سردار کو اس کی ہی قوم کے لوگ قتل کر دیں، بلکہ یہ میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے کسانوں کے بیٹوں لیے بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ دو لڑکے تھے اور یہ افرا نامی ایک شخص کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ مدد فرمائی کہ فرشتے اس جنگ میں تشریف لے کر آئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی سرپرستی میں 1000 فرشتے بھیجے، پھر اس کے بعد وہ فرشتے 2000 ہوئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اس جنگ میں مرنے والے کفار کی تعداد 70 تھی اور 70 ہی قید ہوئے، کیونکہ آخر میں کفار نے جب مسلمانوں کے اتنے ہیبت اور مہیم حملے کو دیکھا تو کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ مارا گیا، امیہ، ابو جہل، شیبہ مارا گیا، اتنے بڑے کفار، اور 70 لوگوں میں زیادہ تر کفار ہی تھے اور 70 کفار قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں میں شہداء کی تعداد 14 تھی، جس میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جو لوگ قیدی بن کر مدینہ شریف لائے گئے تو ان کے ساتھ جو انجام ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کو جو ہے بہت پریشان کر کے نہ رکھا جائے۔ تو ہر گھر میں 2 4 قیدیوں کو رکھا گیا اور حال یہ تھا کہ قیدیوں کو گوشت، روٹی اور اچھے کھانے کھلائے جاتے تھے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو ان کے رشتہ دار ہی قتل کر دیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی وہ اس سے مختلف تھی اور فرمایا کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت بہت کمزور تھے اور مفلسی کے حالات تھے، تو انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4,000 درہم لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا، اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں ایسے ہی رہا کر دیا گیا، اور جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 انصاری لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے، اگر وہ لکھنا سکھا دیتے ہیں تو وہ آزاد ہیں۔ یہ تعلیمی مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے مشن کی کوئی مثال پیش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے تعلیم ہی کو فدیہ بنا دیا کہ جو لکھنا سکھا دے وہ آزاد ہے۔ جنگ بدر سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو وہ تعداد اور ہمارے جو ظاہری ہمارے اسباب ہیں، ہمارے ویپنس ہیں، ہمارے ظاہری اسباب ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں، صرف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو انسان کامیابی کی منزلوں کو جاتا ہے۔ جیسے کہ 313 افراد 1000 افراد پر غالب آ گئے اور ان کو ایسی شکست فاش دی کہ وہ اتہاس میں، تاریخ میں لکھی جائے گی۔ یہ اور اس کے بعد اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظالموں، ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا، انہیں اچھے کھانے پیش کیے گئے، حالانکہ گھر والے خود جو ہے بھوکا رہ رہے ہیں، ان کو کھانا دے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اب بھی اگر اس دور حاضر میں ہم دیکھیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اس کی مشیت الہی اور رضا الہی کے حساب سے چلنے لگیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہماری مدد کرنے کے لیے جو ہے زمین پر بھیج دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔